آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ نون لیگ اور پی پی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضلع باغ میں 2 سابق وزراء اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت 73 امیدوار میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات کے تیسرے مرحلے پر بھی اعتراضات، انتخابی عمل میں بے ضابطگی کی شکایت کے انبار لگا دیے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو براستہ بھیج دیا۔ اہل 14، 15، 16 میں انتخابی بے ضابطگیوں پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے آزاد کشمیر میں پولنگ میں تاخیر اور پی پی کے پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر اظہار تشویش کیا۔ شہری رحمان نے کہا اہل 16 کے پولنگ سٹیشن پر پی پی کے ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سوال ہے۔ پولنگ میں تاخیر کا خمیازہ کسی صورت ووٹرز کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ ضائع ہونے والا وقت پورا کر کے ووٹرز کو حق رائے دہی کا مکمل موقع دیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے آج بھی اپنی دھاندلی کور کرنے کے لیے ہانڈی چڑھائی، لیکن آنچ ہلکی رکھی۔ توقع ہے پیپلز پارٹی الٹی گنتی سیدھی کر کے نون لیگ کو کامیاب ہونے پر مبارکباد دے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے عوام نے اپنے نمائندوں کو مینڈیٹ دے دیا، الیکشن روکنے کے خواہش مند عناصر کامیاب نہیں ہو سکے۔ امید ہے دھرنے والے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے دھرنا ختم کر دیں گے۔ ہتھیار اٹھانے اور دشمن کا آلہ بننے والے عناصر کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نے آج حسب سابق اپنی شکست کو دھاندلی کے ذریعے کور کرنے کی وہ کوشش کی ہوئی ہے، لیکن آج کچھ ہلکی آنچ پہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو وہ سیدھا کر دیں گے۔ پی ایم ایل این کو اس کی کامیابی کے اوپر مبارکباد دیں گے۔ دھرنے والے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ الیکشن روکنا چاہتے تھے۔ جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی کوشش کی ہے، ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی وہ فیس کرنا پڑے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا دعویٰ کیا جاتا ہے کشمیر والے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں دے دو۔ پنجاب میں خواتین کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اسی وزیر اعلیٰ کے پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ پولیس والا بچی سے زیادتی کرتا ہے تو وہاں قانون کو باندھ دیا جاتا ہے۔ پنجاب خواتین کی حکمرانی میں چل رہا ہے۔ غازی آباد کے اندر نکے تھانے دار نے معذور بچی تھی، 2 دن حبس پہ جا میں بھی رکھا، حبس کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ رانا ٹاؤن شپ میں آمنہ اور انمول پہ تھانے کے اندر تشدد کیا گیا۔ اب پولیس ہے ان کی فیملی پہ پریشر ڈال رہی ہے، کہیں کہ یہ انشاءات کی عادی تھی۔ یہ سارے واقعات اس لاہور میں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر والے کہتے ہیں کہ یہ سی ایم ہمیں دے دو، اس سی ایم کے شہر کی یہ حالت ہے۔ تھانے دار کو کیوں نہیں پیش کیا؟ پورے طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ یہ زبردستی انصاف ٹھوکا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے پہلے اپنا صوبہ دیکھ لیں۔ سندھ حکومت میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں کر سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹس نہیں چھپائی جاتی۔ پیپلز پارٹی کو سسٹم پر اعتراض ہے لیکن سسٹم سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے جو ہارے وہ رہنما ہیں جن کا ہمیشہ یہ دل چاہتا ہے کہ ہر وقت صوبے کے اندر ایک فساد کی کیفیت وہ برپا رکھیں، جو ہمیں بھاشن دے رہے ہیں نا بیٹھ کے گورننس کے، جہاں ان کی حکومت ہے برائے مہربانی یہ بھاشن ان کو دیا کرے۔ آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے جن کے اپنے صوبے کے اندر میر رضا کا کیس جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا۔ اس بچے کی ناگہانی موت ہے، اس کو خودکشی بنا دیا گیا اور اس کے اوپر 4 طرح کے بورڈ چینج ہوئے، 15 طرح کی انویسٹیگیشنز چینج ہوئی۔ یہاں پنجاب کے اندر کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں آتا، نہ کوئی یہاں پر فیک بورڈ بنا کر رپورٹیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 1.5 سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے کراچی میں، ابھی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک 3 سال کی بچی ہے، اس کا ایک کیس کل پرسوں رات کو سروس ہوا۔ بیٹھ کے بتاتے ہیں ہمیں کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے سندھ کے اندر، بڑے ہسپتالوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے، یا کچھ اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہے؟ جو اصل سندھ کے ہسپتالوں کی حالت ہے میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گی، آپ کو دکھاؤں گی۔ سندھ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے ہم سب اس کے اوپر دکھی ہوتے ہیں۔ ایک نئے سیاسی گدھ نکل آئے ہیں جو لاشیں نوچنے کے لیے، لوگوں کی محرومیوں کے اوپر سیاست کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے سسٹم کے اوپر، لیکن اس سسٹم کا حصہ بھی ان کو ضرور رہنا ہے۔ وسیم اختر صاحب جو ایم کیو ایم کے، انہوں نے کہا نواز شریف کی بیٹی کراچی بھیج دو۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ ترقی میں بہت آگے نکل گیا، ہمیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، کراچی جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت متنازع ہوگی، ان کے امیدوار جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے، اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کی پریس کانفرنس، کہا جعلی مینڈیٹ والے آنچ تیز ہونے پر ماتم شروع کر دیں گے، ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں غلام نہیں۔
اینٹ ماریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے۔ شہلا رضا نے کہا آپ حکومت تو بنا لیں گے لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے۔ لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے۔ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ انہیں کراچی اور سندھ کے عوام کی پریشانی کا احساس ہے۔ پنجاب ہی نہیں، سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد نے ملاقات کی۔ مریم نواز نے کہا اب لوگ سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے لیے کوشاں ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے ہزاروں طلبہ کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے۔ پیپلز پارٹی تاحکم ثانی پارلیمان میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی قانون سازی میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی۔ قائمہ کمیٹیوں میں حکومت کے پیش کردہ بلوں کی حمایت نہیں کی جائے گی اور قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی بلوں میں ضروری ترامیم پیش کرے گی۔ پیپلز پارٹی منظوری کے عمل میں بھی حکومتی بلوں کی مخالفت کرے گی۔ پارٹی ارکان اسمبلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی پی ٹی آئی کی کال ناکام ہو گئی ہے۔ صرف سلمان اکرم راجہ، محمد علی خان اور شفقت ایاز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان پارلیمنٹ پر برس پڑے، کہا گڑ گڑا کر التجا کی تھی مگر یہاں ہیں سارے لوگ، کیوں نہیں آئے؟ میں سب کے سامنے نام سامنے لے کر آؤں گا۔ انتہائی اہم ایک یہ دن ہے، خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو کہاں ہیں ہمارے لوگ، کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عصبہ کا مقدمہ وہاں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ بھی مانگ رہی ہیں رسائی اپنے بھائی تک، اس مقدمے کی سنوائی کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ تو بالکل یہ بات میں کروں گا، کوئی لگی لپٹی نہیں رہے گی، جو جہاں ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے، کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کے بیان پر صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر کا رد عمل، کہا رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں صبح پہنچیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سو چکے ہوں تو حکم جاری کر دیا جائے، بلانا ہے تو صبح بلائیں، پھر نہ آئے تو شکوہ کریں۔ پارلیمنٹیرینز کا نہیں بلانے والوں کا قصور ہے۔ سینیٹر مشال یوسف زئی نے کہا رات خبر دیں گے آپ کو، سوشل میڈیا پر کردار کشی شرجیل میمن کی شکایت پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے جانتے ہیں، بتائیے نذیر۔ دیکھیں شرجیل انعام میمن کی جانب سے سوشل میڈیا پر کردار کشی کی شکایت کی گئی تھی این سی سی آئی کو، جس کے بعد این سی سی آئی نے شرجیل انعام میمن کی درخواست موصول ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا، جہاں پر یہ کردار کشی اور دیگر پوسٹ کی گئی تھی اور الزام لگایا گیا تھا کہ گیسٹ ہاؤس کی ملکیت اور دیگر الزامات لگائے گئے تھے۔ منظم طریقے سے مہم کے ذریعے کردار کشی کی جا رہی تھی اور این سی سی آئی کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا فورینسک آڈٹ شروع کر دیا اور اکاؤنٹس کے آئی پی لاگ سیم اور سبسکرائبر ڈیٹا کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور متعلقہ پیجز کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ اس کیس میں جو بھی اس مہم کے پیچھے ہے اس کو سامنے لایا جا سکے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نذیر۔ اسلام آباد کب جانا ہے یہ 27 اگست کے بعد بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں احتجاج ایک دن یا ایک جگہ پر نہیں ہوگا، کنٹینر اور رکاوٹوں کا تجربہ پہلے بھی کیا گیا ہے، ریاستی مشینیں استعمال کریں گے نہ ریاستی وسائل، انصاف کے ساتھ بانی کی رہائی اور ملاقاتوں سے پابندی اٹھانے کی بات ہوگی، مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علی امین گنڈاپور سمیت تمام لیڈرشپ ایک کنٹینر پر ہوگی۔ علیمہ خانم غیر سیاسی ہیں، احتجاج میں وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وسیم بادامی کے ساتھ خصوصی انٹرویو دیکھیں اب سے کچھ دیر بعد صرف ARY نیوز پر۔ تو جانا ہے یہ جو ہے نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ جگہ پر 27 سے ایک ہفتہ پہلے ہم ڈسکلوز کریں گے۔ کنٹینر وغیرہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہمارا ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا ہے، نہ ریاستی مشینری ہوگی نہ ریاستی وسائل ہوں گے۔ تحریک تحفظ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں سب الائن ہیں۔
وہاں پھر آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا پہلا آپشن جو ہے انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی، اور دوسرا جو ہے ملاقاتوں سے پابندی اٹھائی جائے. ہماری تمام لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پر ہوگی، علی امین سمیت. یہ محسن نقوی صاحب سے جلسے سے ہفتہ 10 دن کے اندر کوئی ملاقات نہیں. خان صاحب کی بہن ہے علیمہ صاحبہ، تو ان کو تو آپ مطمئن کر لیتے تاریخ دینے سے پہلے. انہوں نے میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ یہ تو نہیں پتا اور یہ خان کو بہت انتظار کروائیں گے. تاریخ جو تھی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مشورے سے ہوئی ہیں. علیم آپا وہ جو ہیں غیر سیاسی ہیں، اظہار ناراضگی کی ہے، ان کی جینون ہے، ان کا بھائی جیل میں ہے، وہ کچھ بھی بول سکتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مطمئن کریں گے. 27 کو ہوں گی آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوگی. آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے 27 سے پہلے؟ نہیں، اب جب تک نائل نہ کریں یہ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو نائل کیا جا سکتا ہے 27 سے تو پہلے؟ شاید. اور ایسی صورت میں کیا کریں گے پھر؟ ایسی صورت میں میری ویڈیوز موجود ہیں. خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر مجھ تک ایکسس بلاک ہو جائے، جو کہ بلاک ہے اس وقت، تو کے پی کے بند کر دینا. یہ کہا تھا خان صاحب؟ یہ مجھے نہیں ملا. یہ پیغام پہنچا تھا آپ تک جب آپ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے تھے کہ صوبے کے امور چلانے کے لیے ایز اے ڈیپیوٹی سی ایم یا کسی ایک بڑی عہدے پہ تیمور جھگڑا صاحب کو لگایا جائے؟ نہیں. یہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نیا کوئی ایشو ہوا ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، ان کو پیمز لایا گیا، آپ مطلع ہیں اس بارے میں؟ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اس حوالے سے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وسیم مدنی کے ساتھ پہلا خصوصی انٹرویو دیکھیں آپ سے کچھ دیر بعد آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.